میں نے یہ سنا ہے کہ تل اویو کی ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 10 سال بعد یہاں ہونا ہے، 20 سال بعد یہاں ہونا ہے، 30 سال بعد یہاں ہونا ہے، 40 سال بعد یہاں ہونا ہے. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جی بالکل. جب پلان ہی نہیں ہوتا تو پھر تو آپ ایگزیکیوشن وہ ایم کیا کریں گے آپ؟ جی جی ویژن ہی مسنگ ہو جاتا ہے. رولا ڈالنا زیادہ ضروری ہے نہ کہ کام کرنے سے. اچھا. مارکیٹنگ کا اصول پروڈکٹ نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ رولا زیادہ ہوتا ہے، ہوتا ہے. ابھی تو آپ نے کہا گوا میں گیا، وہاں تو گوا تھا کدھر، گوا ہی نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب کرتے تھے تو ان کے لیول پہ آ کے کرتے تھے. ہم اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں تو ہاں اچھا کر کے لوگ نکل جائے، پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بیٹے کو پڑھاؤ ہی نہیں، اپنے ساتھ رکھو آرام سے. میٹرک کرا دو، ساتھ رکھ لو، ختم. میٹرک میں بھی آدھا ٹائم میٹرک کرے، آدھا ٹائم باپ کے ساتھ جائے. اس ملک میں گٹر، پانی، بجلی، روڈ یہی نہیں ٹھیک ہو رہا. کم بخت بم بنا لیا، ایٹم بم. سائیکل بناتے نہیں ہیں. کیا مشکل ہے یار، سائیکل ہی بنا لو، بیٹری بھی بنا لو، سولر کا پینل ہی بنا لو. پیسے نہیں بن رہے نا اس میں، آپ سمجھے نہیں نا. بنتے ہیں یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو سم ون ویری اسپیشل، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. میں نے ان سے رضاکارانہ طور پہ اور ڈیجیٹلی بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے مجھے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتایا تھا. اور پھر اس سے اگر یہ مطلب ایک ایسا ریسورس بن گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر ایوالو کیا. ناؤ وی آر آن دی ایجنٹک اے آئی سائڈ. اور اس کا ثواب جو ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب کو جاتا ہے. تو اوور ٹو یو ریحان بھائی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ آئی کین ہیو یو آن مائی پوڈ کاسٹ. تو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ریحان بھائی میں آپ سے جو ہے نا وہ آپ کی میں نے بہت ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، لیکن آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے نا اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ ون فار یو. اور ہارڈ ون اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ریحان اسکول اور جو آپ کی کاز ہے اس کے اندر میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کروں. لیکن کچھ باتوں میں ریگارڈلیس آف سینگ اے لاٹ آف یور کانٹینٹ مجھے کلیئرٹی نہیں ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی یو آر اپ ٹو. اور اف یو آر ٹریننگ، تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا تو اس میں ہارڈ بات کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے لیے ہارڈ کیوں ہوگا؟ نہیں میں ابھی آپ دیکھتے جائیں نا پھر وہ تو اچھی طرح تیاری کے ساتھ کریں ہارڈ. جی 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 جی. تو میرا سوئنگ ماریں. میرا پہلا سوال یہ ہے ریحان بھائی آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ what is driving you to do this, whatever you are doing in terms of bringing and helping people. کیونکہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں اور ابھی تک کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کا یا میں نے نہیں دیکھے تو اس کا مطلب نہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اس کا فائنینشیل موٹیو بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس میں آپ کا کوئی فائنینشیل موٹیو ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ کس طرح ہاؤ ڈو یو ڈرائیو یور سیلف ٹو ڈو سم تھنگ ویری ریمارکلس وچ یو آر آلریڈی ڈوئنگ ماشاء اللہ. تو جناح صاحب کا کیا تھا فائنینشیل موٹیو؟ جناح صاحب کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائنینشیل موٹیو ان کا مسئلہ حل ہوا تھا شاید، یا وہ اس چیز سے باہر آ گئے تھے. تو ایدی صاحب کا کا بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ وہ ہنر فاؤنڈیشن کے مالک اسلم خالق، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا بھی یہی ہوگا کہ مسئلے حل ہو گئے ہوں گے. انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہاں ہی از ڈرائنگ سم سیلری فرام دا آرگنائزیشن. سو مے بی دیر از سم تھنگ، مے بی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اتنی محنت کرنے کی ضرورت تھی اپنی سیلری کے لیے؟ کسی امریکہ چلے جاتے اور کہیں لے لیتے جا کے اچھی سیلری. وہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا وائے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا آپ کو نظر ہی نہیں آئے تھے، آپ میٹا گلاس سے بھی کے باوجود بھی نہیں دیکھ پا رہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کچھ لوگ دکھا دیں. ایسے ایکچولی ہے نہیں کہ خراب لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اچھے ہیں. چیپا صاحب ہیں، سیلانی والے صاحب ہیں، ڈاکٹر ضیاء خان بھائی ہیں، ادیب رضوی ہیں، جوانوں میں بہت سارے ہیں. لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ نظر بہت بعد میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا کام نارملی جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں 22,000 بچے روز پیدا ہوتے ہیں جی، لیکن اگر ان 22,000 بچوں کی جگہ 4 بچے مر جائیں تو وہ خبر بنتی ہے، اور 22,000 بچے پیدا ہونا خبر نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہوا نا کہ 22,000 لوگوں کے گھر میں آج خوشیاں آئیں تو اس کو ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا، لیکن 4 عدد گڑبڑ ہو گئی
تو ہم اس کا رونا پیٹنا دھونا پورا ملک اٹھا کے، ایک بچہ گٹر میں گر گیا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم بہت اچھالیں گے. لیکن جو اتنے نہیں گرے اس کی شکریہ نہیں بول دیں گے. بالکل ایسے. سو دونوں سائڈ دیکھنی چاہیے، ہمیشہ ہوتی ہیں، دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے. کوئی کہے گا ناروے میں نہیں ہوتی، تو بھائی ہوتی ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. سو میں ڈرائیو کیا، میں بور ہوتا ہوں، تو اس بورڈم میں اپنے ٹائم کو بیسٹ یوز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب میرے پاس آپشن ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں، میرے پاس آپشن ہے میں پاکستان کے جو بیسٹ ہابی ہے پالیٹکس میں چلا جاؤں اور خبریں دیکھتا رہوں صبح سے شام تک اور تبصرے کرتا رہوں، ٹویٹر پہ لکھ دوں یہ ہو گیا جی، یا میں کوئی ایسا کام کروں جو میں لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جب اللہ نے مجھے کوئی چیز دی ہے اس کا حساب بھی لے گا، اور مجھے یہ لگتا ہے. تو اگر میں نے 88 کنٹریز گھومی ہیں تو مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے دوسرے کو سے کیا دیا. میں نے 7 ملکوں میں 150 کاروبار کیے ہیں تو مجھ سے پوچھا جائے گا دوسروں کو کیوں نہیں سکھایا. اس لیے میں کرتا ہوں کہ مجھے جو آتا ہے میں چاہتا ہوں لوگ سیکھ لیں. میں جاؤں تو میری جیب بھی خالی اور دماغ بھی خالی ہو. اچھا تو نہیں ساتھ لے کے تو نہیں جا سکتے دونوں. ہاں جی، ساتھ لے کے دونوں نہیں جائے جا سکتے، دماغ بھی لے کے نہیں جا سکتا اور پیسہ بھی لے کے نہیں جا سکتا. تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے سب دونوں خالی ہوں. تو جو آپ کا جتنا بھی کام چل رہا ہے اس کے اندر جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ پورا ایکو سسٹم چلاتے ہیں، دیٹ از کیونکہ آپ کوئی فنڈ ریزنگ بھی نہیں کرتے نا. اب آپ نے آگے رکھتے امجد صاحب کی بات کر دی، انہوں نے بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر باری صاحب کا نام تو لے سکتے ہیں بالکل. تو ان کا نام آپ نے لیا، تو اس کے پیچھے ایک فائنینشیل سپورٹ ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے فنڈنگ آپ خود کرتے ہیں یا دیر آر پیپل ہو آر پارٹ آف اٹ؟ میں کرتا ہوں. تو ابھی تک نہیں لیے. روز لوگ یہ مجھ سے والی کیس پوچھتے ہیں. اسٹڈی کہیں نہیں ہے. نہیں ہوں گے، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہوں گے، ایم شور بہت سارے ہوں گے. اوکے. بتاتے نہیں ہیں لوگ. بل گیٹس کو کون پیسے دیتا ہے؟ جی. اب بعد میں انہوں نے اپنی گیونگ پلیج بنائی، لیکن پہلے تو انہوں نے اپنے $40 بلین دیے نا. جی. تو زکربرگ نے اپنے 99% ویلتھ دے دی. سبھی دے دیتے. جس کے پاس زیادہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اگر میرے پاس بلین، اگر وارن بفے کی بات لے رہے ہیں، انہوں نے 99% اپنی ویلتھ دے دی. کریں گے کیا؟ $1 بلین بھی آ گیا تو اب 100 بلین کا کریں گے کیا؟ مطلب سونے کے بسکٹ کھائیں گے، کریں گے کیا؟ وہ صبح میک ڈونلڈ کھاتے ہیں $3 کا، تو کیسے خرچ کریں گے؟ سو میرے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، تو میں کیا کروں اس کا؟ تو آئی ایم گیونگ اٹ اوے کہ ٹھیک ہے میں جب تک دے سکتا ہوں. نہیں تھا تو کم دیتا تھا، جب زیادہ آ گیا تو زیادہ دینا شروع کر دیا. تو یہ میرا جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ترغیباً آپ ہمیں بتائیں کہ ایکچولی اس طرح کا کس طرح ہم بن سکتے ہیں. کہ آپ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل ہونے کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، پہلے ہم فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں، جو آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یار پہلے آپ $1 ملین کے لیول پر آ جاؤ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے. لیکن اس کے بعد بھی جیسے ہماری یہاں حضرات ہیں 99% لوگ جن کو ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی ریسٹ. اور میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں گے، میں آج سے 5 سال پہلے جو تھا اس کا فائنینشلی میں اس کا بہت اسٹرانگر ورژن ہوں. یا میں مجھے آگے $1 ملین بینک میں نہیں پڑا ہوگا نا پھر بھی؟ جی آپ کے بینک میں $1 ملین پڑا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں پڑا ہے. تو جب پڑا ہوگا تو آپ کی سوچ چینج ہو جائے گی. اوکے. آپ کے پاس ملین تو کم ہوتا ہے ایکچولی، 10 ملین اگر پڑا ہو، 20 ملین پڑا ہو تو آپ کی سوچنے کا انداز چینج ہو جائے گا. اوکے. یعنی یو ول ایونچولی ریئلائز کہ میں مہینے کا کتنا کھا لوں گا. کیلکولیٹ کریں گے، بیوی کو بھی دے دیا، بچوں کو بھی دے دیا، ان کے لیے ان کو بھی سیٹ کر دیا، ابھی بھی آ رہا ہے، اب کیا کروں؟ تو آپ اس کو پھر کہیں ایسی جگہ لگائیں گے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ آپ گیو بیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ لگائیں گے. عارف حبیب ہیں لگاتے ہیں، AKD ہیں لگاتے ہیں، ان کو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ لگاتے ہیں. 3,500 TCF کے اسکول چلتے ہیں یار. جی. 1.6 ملین بچہ گورنمنٹ نہیں پڑھاتی، TCF چلاتی ہے. انڈس ہاسپٹل 8 سے $16 بلین روپے سال کا بانٹتا ہے. کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ یہ سب لوگ دیتے ہیں. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ وہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ فل ٹائم نہیں دے رہا میری طرح، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پارٹ ٹائم دے تو رہا ہے. سب دے رہے ہیں، ہم سب زکاتیں دے رہے ہیں، زیادہ تر لوگ دے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریحان بھائی، آپ کے اسکول میں جب بھی میں آیا ہوں اور تو آپ نے پوچھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ریحان اسکول میں ایڈمیشن لے لیں. 8 سے 10 سال میں آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کے 28 گھر ہوں گے. آپ اس میں سے، ہمارا ماڈل کیا ہم کہتے ہیں 8 سے 10 سال دو، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تمہیں
28 کروڑ کا مالک بنائیں گے. اس سے 28 کروڑ کے 28 گھر خرید لو, ایک ابا کو دو, ایک اماں کو دو, ایک اپنے لیے رکھ لو, باقی کرائے پہ چڑھا دو. $2500 مہینہ اس سے آنا شروع ہو جائے گا, اس سے اپنی زندگی چلا لو, اور اس سے کچن کا مسئلہ سالو ہو گیا ہے. اب دوبارہ بنا لو ایک اور اسٹارٹ اپ, ایک اور. اب پہلے دفعہ ملین کا کیا تھا, نیکسٹ ٹائم 10 ملین کا کر لینا, 100 ملین کا کر لینا. اچھا, اس سوچ میں آپ کی جو کنوکشن ہے وہ آپ اتنے کنونسڈ کیوں ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں, وائی آر یو سو کنونسڈ؟ آپ مطلب یہ ایک اس لیول پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی میرے جتنے بھی بچے ہیں 10 سال لگا لیں, 10 سال تو پتہ نہیں کتنے لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز اور اس میں لگاتے ہیں. ہاؤ یو آر ویری ویری کنونسڈ کہ بھائی آپ کا جو بچہ ہے, جو ریحان اسکول کا بچہ ہے, وہ یہ کر لے گا؟ ہاؤ ڈو یو تھنک لائک دس؟ ٹھیک ہے, 3 سال پہلے آپ چیٹ جی پی ٹی کے بغیر سب کام کرتے تھے. جی. اب آپ کا کتنا % ٹائم بچ گیا ہے چیٹ جی پی ٹی ہونے کی وجہ سے؟ بہت زیادہ. وہ نمبر بتاؤ نا یار. 100 گنا. ہاں, 100 سے زیادہ ہی ہے. 200 100 300 سے 1000 گنا ٹائم بچتا ہے. جی. اور 100 سے 1000 گنا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. جی. تو آمدنی 100 سے 1000 گنا کیوں نہیں بڑھ سکتی اس کی مدد سے؟ جی بڑھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے صرف کنوکشن ایڈ کیا ہے, ٹولز ایڈ کر دیے. ٹپیکل اسکول موبائل نہیں استعمال کرتا ہے, کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا, نہیں, اے آئی استعمال نہیں کرتا, سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا, انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا. 5 چیزیں جو سپر پاور دے رہی ہیں آج کے لوگوں کو, وہ استعمال ہی نہیں کرتا. جی. اور نہ وہ استعمال کرنا سکھاتا ہے, اور اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے. چلو آپ خود تو استعمال نہ کریں, اب آپ ڈاکٹر ہیں تو کہیں حکیم خراب ہیں, آپ حکیم ہیں تو کہیں ہومیوپیتھک خراب ہے. بھائی جو ایک ہومیوپیتھک سے اس کو شفا ہو رہی ہے, دم کرانے سے شفا ہو رہی ہے, تو کرانے دو نا, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ایگزیکٹلی. تو ہم ایک الگ اسکول آف تھاٹ لے کر ٹرائی کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل دنیا میں ایک مونٹیسری سسٹم آیا, اس سے پہلے ماریا مونٹیسری کے آنے سے پہلے مونٹیسری سسٹم نہیں تھا. وہ ایک بہتر طریقہ لے آئیں اس زمانے کے ٹولز کے ساتھ جو ان کو ملے. ان کا کنوکشن کیسے بنتا ہے ان کو دیکھ کے. اس لیے میرا کنوکشن بڑھتا جا رہا ہے کہ مجھے تو اب ٹنل کے دوسری طرف کی لائٹ نظر آنا شروع ہو چکی ہے, آپ کو نہیں آ رہی ہے. اور میں ان کو بہت ابھی تک دھیان سے رکھتا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو اغوا کر کے لوگ لے جائیں اور پھر میری ٹنل جو ہے نا وہ اندھیری دوبارہ ہو جائے. میری ٹنل لمبی ہو جائے گی, ختم تو نہیں ہوگی زندگی, جب تک رہے گی میں لگا رہوں گا. اور لیکن ٹنل لمبی ہو جائے گی, کیونکہ میں بہت سال سے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آج تو نہیں ہے, یہ میرا 15واں سال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو کوشش کرتے ہوئے کہ ہر پاکستانی کمائے 1 لاکھ ماہانہ. جی جی جی, بہت 16th ایئر شروع ہو رہا ہے. جی جی جی, تو بگ ٹائم, بگ انرجی. 15 سال ہو گئے, اب مزید 5 سے 10 سال رہ گئے لگ رہا ہے. پہلے میرا خیال تھا 3 سال میں ہو جائے گا, پھر مجھے لگا نہیں ہوگا, میں ڈپریشن میں چلا گیا, دنیا گھومنا شروع کر دی, سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نے کیا غلطی کی. پھر میں نے ٹرائی کری, پھر اب اسکول میری کوشش سے نہیں بن رہا. بائی دا وے, اوکے, اسکول ہیز بین ہیپننگ آن اٹس اون. اب تو آپ نے فیسیلیٹیشن ماڈل ہم آئے تھے, جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, جی, آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ لگ گئی, اس کے بعد بچے کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے, وہ خود ہی بن رہا ہے. اپنی پرسنالٹی اس کی خود ہی ہو جائے گی ایونچولی. جیسے آپ ہیں, آپ کی امی نے آپ کو اس ڈیزائن کا سوچا بھی نہیں ہوگا, وہ آپ بن گئے. جی جی جی, تو آپ ان کی کنٹریبیوشن ہے بالکل. لیکن اس وقت آپ اپنی پرسنالٹی بن چکے. تو ریحان اسکول از ایکچولی بیکمنگ این اینٹی آف اٹس اون, اینڈ اٹس ڈرائیونگ اٹ سیلف, ناٹ می. اوکے, میں دھکا مار رہا ہوں ابھی تک, لیکن اٹس میرا نہیں خیال کہ میں اکیلے کر رہا ہوں. یہ کچھ ہو رہا ہے اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ایگزیکٹلی کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ تینوں نہیں آتے اس کمرے میں جو موجود ہیں, تو میں ریحان اسکول بند کر چکا ہوتا. اوکے, کیونکہ جو ان کے رزلٹ ہیں, جو ان کے والدین کی کنوکشن ہے, وہ بہت زیادہ ہے نا. بالکل. ان کی والدہ سے میں ملا 3 سال پہلے, میں نے ان کا انٹرویو کیا اور میں نے ان سے پوچھا, بہن میں نے تو ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اٹھ کے آ گئیں گھر پار چھوڑ کے, ابا سے لڑ کے. یہ کیا ہے, آپ نے گھر کرائے پہ لے لیا برابر میں, اور آپ آگے گئیں بچے لے لو اور جو کرنا کرو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہیں ریحان بھائی جو کچھ میں پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں نا, نارمل اسکول, وہ اتنا خراب ہے کہ میں اس سے گزری ہوں, اور میں اپنے بچوں کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہتی. آپ کا جو دل کریں اس سے تو اچھا ہی کریں گے. بالکل. میں آپ کو جانتی ہوں, 4 سال سے 2 سال سے دیکھ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے ابا حالہ سے شفٹ ہو گئے, ان کو لے کر آ گئے, سارا گھر بار چھوڑا, ادھر آگے بیٹھ گئے, ہمارے حوالے کر دیا.
ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ان کی اماں لے کر آ گئیں, بھائی یہ لو سنبھالو ان کو. اب جب پڑ جاتی سر پہ تو کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ مجھے سنبھالتے ہیں. ایسے ہی ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا سنبھالتے ہیں, اور میں ان لوگوں سے میں بھی بہت زیادہ امپریس ہوں. لیکن میں بھی جو بہت امپریسڈ ہوں. تو یہ جو ماشاء اللہ انہوں نے, لیکن ان کو جو آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو جس لیول پہ یہ لوگ ماشاء اللہ کام کر رہیں ہیں, اور اگلے سال تک دکھا دیں گے. ہاں, اور ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح 15 سال کی بچی کو ذرا بچا کے رکھنا چاہیے, 16-17 کی ہو جائے پھر دکھانا شروع کرنا چاہیے کہ بھائی رشتے آ رہے ہیں تو آ جائیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جب میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا تو ایکچولی the same things we are doing it for all the clients نا. ہم یہ ایجنٹس بنا رہے ہیں, ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ these guys are doing it super. آپ سے 10 گنا اچھا کر رہے ہیں. اچھا آپ لڑ لیں, آپ اپنے بیسٹ لے آئیں, ہاں, اور ہمارے بیسٹ کو بٹھائے رہیں اور مرغوں کی لڑائی کرا دیں, آپ ہار جائیں گے. تو اس کے لیے آپ ہمیں موقع دیں گے, ہم لڑیں, ہم کرا لیکن وہ اگلے سال دیں گے, پرائیویٹ موقع دے دیں گے. ہاں, تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ, اور ایک اور جو آپ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو ایک آپ کا کنسرن تھا کہ پیپل آر ناٹ سولڈ ٹو یور آئیڈیا ایون اٹ از ویری ویری گڈ. ایون دا اسٹوڈنٹس جو آپ کے سسٹم سے گزرتے ہیں اور وہ پھر تھوڑے دن بعد ان کو کچھ اور, وہ مطلب آپ کے اسکول کا ڈراپ آف جو سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگ ڈراپ آف نارمل ہے, جو دوسرے اسکولوں کا ہوتا ہے وہی ہے. اچھا, بعد میں مجھے پتا چلا کیونکہ میں نے کبھی اسکول نہیں چلایا تھا. ہاں, تو مجھے باقی بعد میں اسکول والوں نے بتایا بھائی ہمارا بھی یہی ہے. اچھا, تو 50%, ہمارا تو خیر اب شاید 20% رہ گیا ہوگا. اوکے, تو وہ آپ, اچھا اب آپ کو کیونکہ وہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ بات اتنی ریلیونٹ نہیں رہی, لیکن کیونکہ آپ بہت شروع میں بہت زیادہ تھا نا, شروع میں 90% تھا. ہاں, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جب آپ کوئی ایک نئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے, یا جو آپ ایک اتنا زبردست کام کر رہے ہیں تو جو ہمارا ایکیڈیمیا ہے, جو ہمارے اسکولز ہیں, وہ اس پورے جو آپ ایک سسٹم, ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, وائی دے آر ریلیکٹنٹ ٹو آف دیٹ تھنگ, وہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی میرے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ والی باتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے جس بندے کو ہائر کرنا ہے وہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے, ریحان اسکول میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس بچے کو تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے ہائر. 900 سال لگے تھے نوح علیہ السلام کو, جی 14 لوگ پٹے تھے, ایسا ہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سال لگے تھے, صرف 11-12 لوگ آئے تھے. ٹائم لگ جاتا ہے, جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے ٹائم لگ جاتا ہے, اٹس جسٹ ٹیکنگ ٹائم. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. اوکے, ملنا شروع ہو گیا ہے, اور اب ہم نے ایڈمیشنز بند کر دیے. اوکے, اینڈ ہمارا اب طریقہ بھی ہے کہ آپ کو پرانے کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑنا ہوگا, اس کو اس سے پورا کچھ سمجھنا ہوگا, اور اس کی وجہ سے آپ کے ایڈمیشن پہ اس کو ایک آپ کی جو ایڈمیشن کی فیس ہے ہم اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو بغیر اس کے ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا. اب ہم آپ کو نہ انفارمیشن دیں گے, ویب سائٹ پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے تو نہ آئیں. اوکے, آئی ہیو نو ٹائم فار یو. اوکے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور 3-4 سال میں ہمارے پاس اسپیس نہیں ہوگی. مطلب لوگوں کو جیسے گرامر کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے, بچہ پیدا نہیں ہوتا نام لکھانا پڑتا ہے, جی, کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ رننگ آؤٹ آف کیپیسٹی ہو جائے گا یہ, کیونکہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا. رزلٹ از ایوری تھنگ, رائٹ. پیپل گو آن ریزلٹس. دوسرے اسکول والے کیوں نہیں آ رہے؟ دوسرے اسکول والوں کو کمفرٹیبل ہیں ابھی, دے ڈونٹ ہیو ٹو چینج. کوئی بھی نیا آئے گا تو وہ ساتھ بہت ساری چیزیں لائے گا. جیسے ڈینی نہیں کیا وہ ایک ڈینی ہے, کون سا ہے, آڈیونکس والا, جی ڈینی نا, جی, تو ان کے بچے نے ایک اسکول اسٹارٹ کیا. اوکے, تو وہ بار بار اے آئی فرسٹ لکھ رہا ہے, کیونکہ اس کا نیا اسکول ہے. جی, تو نیا جو بھی آئے گا وہ بغیر اے آئی کے نہیں آ سکتا. پرانا جو بھی ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ایک پریسٹیج ہے, سٹی اسکول ہے, بیکن ہے, روٹس ہے, لوگ مانوس ہیں, لوگ کمفرٹیبل ہیں. ریحان اللہ والا کو کوئی نہیں جانتا ہے اس شعبے میں ہے نا. ایک جو مجھ سے ملا نہیں ہے وہ تو بالکل ہی نہیں جانتا ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ کوئی منجن فروش ہے, کوئی لیکچر باز ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر. نہ میں موٹیویشن اسپیکر ہوں, نہ میں منجن بیچ رہا ہوں کوئی. میں تو ایک علم دے رہا ہوں, اگر لینا ہے لے لو, وہ بھی فری میں دیتا ہوں, ساری زندگی فری میں دیتا ہوں. لوگ مجھے جانتے نہیں, تو ہم سب جو ہیں بغیر جانے لوگوں کو جج کرتے ہیں. اس کو ہم نہیں جج کرتے. میں آپ سے پوچھوں روانڈا کے بارے میں کچھ بتائیں, کانگو کے بارے میں بتائیں, تو آپ بس ایک بات ہی کر سکتے ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا. تو وی آر ہیپی. ہمارے تھوڑے سی 400 ہیں, لیکن اب ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں یار تم لوگ لے آؤ اپنے رشتہ داروں کو, تم تو ہو نا لیونگ پروف ہو. جی,
ہم ایکسپوز سب سے تو نہیں کر سکتے, لیکن تمہیں تو سب جانتے ہیں, تم اپنے جاننے والوں میں سے ایک ایک بچہ لے آؤ. گریٹ. 400 کے 800 ہو جائیں گے. اچھا ایک چیز ریحان بھائی, آپ کیونکہ مشکل سوال کب آئیں گے؟ اب یہ سارے مشکل ہی تھے, لیکن آپ نے بہت اچھا کھیلا, پرانے کھلاڑی ہیں آپ. تو ریحان بھائی ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا, وہ بغیر مینٹور کے, بغیر پیر کے جو ہے نا, وہ بے پیرا جو انسان ہوتا ہے, وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کچھ بھی ایبرپٹلی وہ کرتا ہے. اور میں نے بھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے جب موقع دیا تو میں نے دیکھا کہ جن حضرات کے اوپر بڑے نہیں تھے نا, اور وہ خود بہت بڑے تھے, انہوں نے ایسے ایسے بیوقوفانہ فیصلے کیے, ایسی ایسی چیزیں کیں جو مطلب باہر سے دیکھتا ہوا بندہ. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیکاز آئی ایم ریئلی کنسرن اباؤٹ یور آرگنائزیشن, اباؤٹ یور ویژن. آپ کے مینٹورس کون ہیں؟ آپ کن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کن سے, اب آپ یہ نہیں بولیے کہ یہ بچے میرے مینٹور ہیں, لیکن مینٹور یعنی کہ جو آپ فیصلہ کر لیں اور وہ اس کو آگے کہے کہ نہیں یہ نہیں, ویٹو ہو اس کے پاس. تو ایسے مینٹورز آپ کے کون ہیں؟ میں سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہوں, بے وقانہ سے ایکس فیصلے کرنے والوں میں آتا ہوں. اچھا, تو یو ڈونٹ, تو آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, یا آپ کیا یہ کیا کس کو بناؤں مینٹر؟ یہاں اس لیول کا کون ہے دنیا میں؟ چلو 2-4 نام دے دو جو ایجوکیشن کو ری انوینٹ کرنے کی اجازت دیتا ہو. بہت سارے لوگ ہیں, آپ نے ہمیں بہت سارے بات کر لوں لوگوں سے انٹروڈیوس بھی کرایا ہے اپنے. وہ کوئی نہیں ہے, کین رابنسن مر چکا ہے, وہ ٹھیک ہے, سگاتا مترا ہیں, ہاں وہ مجھ کو ٹائم نہیں دیتے. اوکے, ان 2 کو میں بڑا مانتا ہوں, تیسرا مجھے ابھی تک کوئی ملا نہیں ہے. اوکے, ایک چلے گئے ہیں, ایک گھاس نہیں ڈالتے ہیں. جب جس دن ایک دفعہ گھاس ڈالی تھی انہوں نے, 1 گھنٹہ دیا تھا. نہیں لیکن چلیں آپ اسکولس کی لائن میں نہیں, لیکن آپ جیسے ایک اسکیلیبلٹی کا ایک چیلنج جو مجھے نظر آتا ہے ریحان اسکول میں, کہ آپ اسکیلیبلٹی یا آپ کرنا نہیں چاہتے, یا کیونکہ آپ اپنے ریسورسز میں کرنا چاہتے ہیں نا, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چیلنج, کیونکہ جو ٹی سی ایف ہے وہ ایک بہت بڑا آرگنائزیشن اس لیے ہے. میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں, آپ بے شک بال پھینک لیں. جی, میں نے آپ کو ریزن کیا بتایا سب کرنے کا؟ بیکاز یو وانٹ ٹو بلڈ. نہیں, میں نے آپ سے کہا میں بور ہوتا ہوں. ہاں, تو اب جب میں دوسروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے سکھانے بیٹھ جاتے ہیں, تو مجھے تنگ کرتے ہیں. تمہیں تنگ ہونے کے لیے تھوڑی کوئی سب کچھ کر رہا ہوں, میں تو اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اچھا, میں تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں. تو نیٹ فلکس اگر مجھے ایک سیریز خراب لگ رہی ہے تو میں بند کر دوں گا, کچھ اور سیریز دیکھ لوں گا. جی, مجھے ضرورت تھوڑی ہے کہ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہوں نہیں مجھے یہ سیریز بنانی ہے. میں کوئی اتنا جذباتی آدمی نہیں ہوں. اچھا, نہیں تو مطلب یہ ایک خطرناک بات ہے نا, اس طرح کی جیسے آپ نے کہا کہ آپ rehanschool.com/copy پہ جائیں, جی سب کچھ کاپی کریں, ہم سے اچھا اسکول بنائیں, 10 بہترین مینٹر رکھیں, ٹی سی ایف کے سی ای او کی طرح, اسد بھائی کی طرح زبردست سی ای او ہائر کریں, اور آپ بڑی سی آرگنائزیشن 3000 اسکول کی بنائیں. ویری گڈ, ویری گڈ. ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے نا, ہم تو گھر میں شوقیہ آملیٹ بنا رہا ہوں ایک آدمی. بالکل, آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو اسکیل کرو نا, 5000 دکانیں ہونی چاہیے. بھائی مجھے نہیں کرنا. ٹھیک, یہ میں ایک مشلن اسٹار 5 ایک چھوٹا سا دکان بنا رہا ہوں. آپ کو کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا چھٹی کرو بھائی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ہم تو بچے کے اوپر ایگریمنٹ سائن کراتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کے بچے کو چونچا کرانی ہے تو آپ یا تو ایڈمٹ نہ کریں, یا ہم نکال دیں گے بعد میں. تو یہ ایکسپیریمنٹ ہے. اس ایکسپیریمنٹ میں یہ میرا ایکسپیریمنٹ ہے. تو میں تجرباتی لیب میں بیٹھا ہوں, اوپر پروردگار ہے, اکاؤنٹیبل میں ہوں. لیکن آپ بورڈم وہ کر رہے ہیں, یہ ہاں یہ بھی بتایا ہوا ہے سب کچھ. دیکھو پبلکلی بتا رہا ہوں, کوئی چھپ کے تو نہیں کر رہا یار, میں کوئی چھپا کے نہیں یار, کسی کو بتانا نہیں, یہ تو نہیں کر رہا ہوں نا. میں تو بتا کے کر رہا ہوں. میں ایک ایکسپیریمنٹل اسکول چلا رہا ہوں. میرا ٹارگیٹ 1000 بچہ ہے. دیٹس اٹ. آئی ووڈ لائک ٹو کلوز اٹ آفٹر دیٹ. اوکے, گریٹ, دیٹس اٹ. اب میں اس سے زیادہ, میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے اس سے زیادہ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ریحان بھائی آپ سے ایک دفعہ پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں, بہت ساری چیزوں پہ ریفلیکشن ہوئی, اور کیسے لوگ سوچتے ہیں اور ڈفرینٹ کیسے سوچا جاتا ہے, اور کس اسٹیج پہ جا کے لوگ کو ڈفرینٹ سیکھتے ہیں. آج کا میرے لیے یہ سبق تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ اٹ واز ایز آلویز اے پلیجر میٹنگ یو اینڈ لرننگ فرام یو. تھینک یو ویری مچ. بس ہم تو 1.5 گھنٹے کی تیاری کر کے بیٹھے تھے, یہ تو 5 منٹ میں آپ تو تھک گئے بالنگ کرا کے. ہم تو سمجھے کہ بھائی ابھی آئے گا, ابھی شاٹ آیا, ابھی شاٹ آیا. میں تو ایک ایکسٹروورٹ آدمی ہوں, میں تو کتنی دیر آپ بولے, میں تو کرکٹر تو بیٹسمین انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے تو آتے ہی کہا آج میں آپ کو آؤٹ کر کے چھوڑوں گا. میں نے کہا ابھی بال آئی, ابھی بال آئی, وہ تو بال ہی نہیں آئی. ایسا نہیں ہے,
وہ میں نے جو ہے وہ یہ سوچا تھا، کیونکہ میں نے جو باقی لوگوں کو دیکھا ہے نا، وہ آپ کی عقیدت میں آپ سے سخت سوال نہیں کرتے. بھائی آپ کو دیر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے نا. نہیں ہے بھائی، میں نے تو کر لی ہے نا، میں سیٹسفائڈ ہوں. ابھی تو داڑھ بھی گلی نہیں ہوئی، 27 منٹ ہوئے یار. ختم ہو گیا تمہارے اسٹاک. مال بہت ہے. آج لگا لو ہر. نہیں آپ، آئی ایم کنونسڈ وٹ یو آر ڈوئنگ، اور میرا خیال ہے یہ جب آن ایئر ہوگی تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کو سمجھ آئے گا کہ بھائی مال ختم ہو گیا اس کا. چاہے بلاؤ تھوڑا شاید مال آئے اس کا. اچھا یہ بتاؤ، یہ 10x وینچرز کیا ہوتا ہے؟ 10x ڈیجیٹل وینچرز ایک گرینڈ کارڈن کی کتاب ہے، 10x رول. تو آئی ریڈ اٹ ان 2016. اور آپ کا ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ انٹرپرینورشپ کا ایک میں جو ہے نا بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ کسی بھی بزنس میں ہوں تو 3 4 5 بندے ہوں میرے پاس، کہ کسی کو اگر پیکنگ کا بزنس ہے تو میں اس کی ایڈوائزری کنسلٹنسی لے لوں. اور میرا امی کے ساتھ ویسے انٹرنیشنل ٹور بہت ہوا، میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ لوگ یار اتنی بڑی بڑی کروڑوں اربوں روپے کی باتیں کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ہیپی. مطلب وہ پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور بہت آگے لے جاتے ہیں اپنے بزنسز کو. مطلب ایک میرا دوست ہے، پتی کا کام کرتا ہے وہ یہاں پہ چوڑیا بازار میں. ہی از اے بلینئر ان پاکستانی روپیز. پر میں اس سے کہتا ہوں یار وائی ڈونٹ یو میک اے برانڈ، جو آپ کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا بھائی، میرے لیے بہت ہے، میرا یہ گھر ہے، یہ کون سی گاڑی لینی ہے وہ میں بھی آپ کو لے کے دکھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. مطلب ہم جو ہے نا ایک لیول پر آ کے سیٹسفائیڈ قوم ہے نا، تو کیونکہ وہ سیٹسفیکشن اس لیول پر آ جاتی ہے تو آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے جو دنیا میں دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ بھائی لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور بہت تیزی میں جو کر رہے تھے، لیکن 10x کے اندر جب ریزلٹس کیوں نہیں آ رہے ہمارے ملک میں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ 1 لاکھ روپے کیوں نہیں کما پاتا بہت آسان، اس لیے کیونکہ وہ ایکشن ہی نہیں لیتا 10x والے. وہ کہتا ہے یار بس یہی ہے، جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کے پاس پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کر نہیں رہا، تو وہ ایکشنز نہیں لیتا. تو مجھے کریکٹیو ایکشنز کا جو ہے نا وہ وہاں سے پتہ چلا، اور مجھے یہ لگا کہ یار یہ 10x کرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور ہر چیز کے اوپر جس کو بھی ہم نے کہا نا کہ یار یہ کر لیتے ہیں تو کام کیا تو وہ ہو گیا، صحیح طریقے سے کیا تو وہ 10x کیا زیادہ ہی ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10x کرنا بہت ہی ایک ایزی کام ہے، اور خاص طور پہ جو بنے ہوئے بزنسز ہیں ان کے لیے. کیونکہ پاکستان میں کسی بھی مارکیٹ، کسی بھی بزنس کا، آپ کا بھی بزنس ہے، میں آپ کے ان کے بھائی کے بھی بزنسز کو جانتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں یار واٹ از یور اپرووڈ بجٹ فار مارکیٹنگ؟ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کیا ہو گیا مارکیٹنگ کی بات کر لو نا، آسمانوں میں دیکھیں گے سارے دہلی والے، سارے جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ FMCGs آتی ہیں، پیپسی والے آتے ہیں اور یہ سارے لوگ آتے ہیں، دے آر جسٹ ڈوئنگ دا بزنس آن دا بیسس آف مارکیٹنگ. تو مارکیٹنگ کا ہمارے یہاں جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، نہ برانڈنگ کا ہے، نہ ایڈورٹائزنگ کا ہے، نہ ڈسٹریبیوشن چینلز ہم میں نے اپنے آپ سے بڑا. کہا تھا شروع میں ہم کا ورڈ یوز نہیں کریں گے. نہیں میں تو 10x وینچر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا ہے بتا رہا ہوں نا. تو 10x وینچرز ان کمپنیز کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو مارکیٹنگ ان کو سروسز 10x کرتی ہے. ان کو 10x کرنے میں بہت زیادہ ہم مدد کرتے ہیں، اور 10x کیا بھی ہے ہم نے. اور ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا پر کیپٹا $1000 سے بڑھ کے $10,000 یعنی 10x ہو جائے؟ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ میری مدد یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایکسٹریم پوٹینشیل ہے، اور میں نے ان کے اوپر بہت ساری ورکنگز کی ہوئی ہیں. مطلب کیٹیگوریکلی ان کے اوپر میں کسی بھی کلائنٹ کے پاس جاتا ہوں، مجھے پورا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا کیا کر رہا ہے، اور تو میں اس کو صرف اس کو اپنا پلان دینا چاہتا ہوں کہ یار دس از ہاؤ کین آئی ہیلپ یو اینڈ ہاؤ وی کین. کتنے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے سرکل کے تو کوئی 40-50 لوگ ہیں جن کے ساتھ. What if I gave you 10,000 people, how would you do it then? پھر میں وہ اس طرح جیسے میں ایک پبلک گیدرنگ میں ان کو بلا کے ان کو سمجھا سکتا ہوں. پاکستان کے اور انٹرنیشنلی پاکستان کے تو سارے لوگوں کے ساتھ میں نے جو کوچنگ اور ٹریننگ میں ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ میں نے کوچنگز اور ٹریننگ سی ہوئی ہے. مجھے یہ فریم ورکس پتہ ہے، اور ان کے اچھائیاں بھی پتہ ہیں اور برائیاں بھی پتہ ہیں. کر کے دیکھا ہوا ہے نا میں نے، پیسے دے کے لاکھ روپے، 70,000 روپے، بلکہ ابھی پچھلے ویکینڈ پہ بھی میں نے یہی کیا. پبلک لمیٹڈ کمپنیز کتنی ہماری پاکستان میں؟ مجھے نمبرز نہیں پتہ. چیٹ GPT کیجیے گا. اسٹاک مارکیٹ میں کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں 3 اسٹاک مارکیٹ ہیں جی. تینوں میں سیپریٹلی بتائیں کتنے پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. اچھا میرے پاس 10x پاکستان ہے جی اور 10xpakistan.com. جی. میں
گرینڈ کوڈون اور آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر ویسٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ کی بات سننے کے بعد جی کہ ہم آپ کو ہر پبلک لمیٹڈ کمپنی کا ایک پیج بنا دیں کہ کرنٹ آپ کی پچھلے 5 سال سے یہ سیل تھی, یہ آپ کے ہمیں پلس پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے مائنس پوائنٹ ہیں. 10x پاکستان کے اوپر پورا پلان پبلش ہوگا کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ 10x ہوئیں گے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4. وہ لنک ان کے امپلائیز کے لنکڈ ان پہ بھیج دیا جائے یا کوئی ایجنٹ بنا کے ان کو لنکڈ ان پر میسج کر دیا جائے کہ یار یہ طریقہ ہے, آپ 10x ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ ایک وینچر شروع کیا جائے. ڈیفینیٹلی. اور اس کے اندر کیا بزنس ماڈل ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اصل میں جو ہوں نا ابھی ریان بھائی, یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. ہم نے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں ہاں, ہم پارٹنرشپ کیا ہے کہ بھئی ہمارا اے آئی سافٹ ویئر ہوگا, وہ جا کے بنا کر 3 دن میں آپ کو دے بھی دیں گے ہم. اب اس کے اندر کیا کیا ٹول کٹس ایڈ کرنے ہیں نا, وہ بننے کے بعد, ابھی تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتا نا, نہیں ابھی بنے گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, پھر ہم وہ ایڈ کرتے جائیں گے. اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے گا جو ہو سکتا ہے. جی, رومی کہتے ہیں کہ راہ پہ چلتے ہیں تو راہ نظر آتی ہے. ابھی تو ہم چلنا ہی نہیں شروع ہو رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی, میں نے تو احسن اقبال از دا انچارج آف پلاننگ آف پاکستان, جی, میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا کبھی کہ ہم نے 10x کرنا ہے. ہے ہی نہیں, ویژن ہی نہیں ہے. میں نے نہیں, ہوں گے ویژنری آدمی ہیں, لیکن میں نے ان کے منہ سے ان کا ویژن 2035 ہے, 2047 ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے کہ 2047 کا کیا پلان ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ تل اویو کی ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 10 سال بعد یہاں ہونا ہے, 20 سال بعد یہاں ہونا ہے, 30 سال بعد یہاں ہونا ہے, 40 سال بعد یہاں ہونا ہے. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جی بالکل. جب پلان ہی نہیں ہوتا تو پھر تو آپ وہ ایم کیا کریں گے آپ. جی جی, ویژن ہی مسنگ ہو جاتا ہے. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم یہ کام کریں بالکل, اور پھر اس میں سے ٹاپ 100 نکالیں اور کتاب پبلش کریں اور ان کو بھیج دیں. یہ بھائی تمہارا پلان ہم نے پبلش بھی کر دیا, کیونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو وہ کچھ اکھاڑ نہیں سکتی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور بھی سوچیں آپ کہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اس میں میرا ایک تجربہ یہ رہا ہے کہ جو دا بگ ایلیفینٹس آر ویری مشکل, بہت مشکل ہوتا ہے کہ تو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ ملے گا. ہاں, لیکن آپ کا آپ جو ہے نا وہ ایمبیشیس نہیں ہے. میں بہت ایمبیشیس انسان ہوں, اور میں آپ اس کی وجہ سے اپنے ایمبیشیس کو آپ اپنے حصے کا کریم نکال لیجیے گا اس میں, کیونکہ میں ابھی میں تو ابھی بور نہیں ہو رہا نا ریحان بھائی. تو میں یہ میری بورڈم کا کیا ہو رہا ہے نا کہ بھائی میں بور ہو رہا ہوں کہ بھائی یہ کچھ کیوں نہیں کر رہے, چلو کچھ انگلی تو کریں ان کو. جی جی, تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم کولیبریٹیولی آپ کی ٹیم کے ساتھ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. اور آئی ایم ریئلی آپ کے ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. آپ کے بچے ماشاء اللہ مجھے بہت امید ہے. اور اپنے بچے کب لا رہے ہو؟ اپنے بچے بھی بس آج کا کچھ انٹرویو تھا, کچھ چیزیں ہماری اور کلیئر ہوئی ہیں. پھر مناہل نے مجھے جو ہے وہ آپ کا وہ جو ایک کریکولم تھا, جو بچوں کی ایج کیا ہے؟ بچوں کی ایج ہے 12 سال 13 سال. تو 1 گھنٹے کے لیے دے دیں بس. تو وہی کرنا ہے, کیونکہ میرے بچے تو جاتے ہی نہیں ہیں اسکول. وہ اسکول نہیں جاتے. بیگم کیا کرتی ہے؟ وہ نہیں, میرے بچے جو ہیں ابھی حفظ کر رہے تھے, تو بیٹی نے کر لیا ہے اور بیٹے نے کیا ہے, اب اس کا بھی چل رہا ہے, ختم ہونے والا ہے. اور بیگم کیا کرتی ہے؟ بیگم میری ہاؤس وائف ہیں. اور وہ آپ بیگم کو ہماری پیرنٹس ٹریننگ میں ڈال دیں. بالکل ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ کی کلاس. بالکل ٹھیک ہے. اور بچوں کو ہماری جو بچوں کی کلاس ہے 1 گھنٹے کی وہ ڈال دیں. پرسنالٹی گرومنگ کرتے ہیں ہم ایکچولی. جی, تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے بتایا کہ جب وہ قصہ آپ خود ہی سنا ہے نا شاید قریشی والا. جی 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 جی, کیا تھا وہ؟ جی میں آپ کے پاس آیا, ایکسپو سینٹر میں آپ آئے ہوئے تھے, تو وہ آپ کا وہاں پہ بڑا ہیوی قسم کا سیلیبریٹی اسٹیٹس تھا, تصویریں لگی ہوئی تھیں. بہرحال آپ کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپروچیبل ہیں, اور اس سے میں نے بھی سیکھا ہے کہ اگر میں بھی اب بہت سارے لوگ مجھ سے بھی جب آپ نے تصویر لگائی یا اور بھی جب ان سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, میرا کور بزنس تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ سیلیبریٹی مینجمنٹ کے اندر تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ان کو کیسے پھنسایا اور کیسے ان کے ساتھ آپ کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہی آپ سے سیکھا تھا کہ میں نے آپ سے بولا کہ وہ شاہد قریشی صاحب کو میں نے جو ہے نا انگیج کیا ہے, اور ان کے ساتھ اب دیکھیں وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ سو واٹ, تمہارا کانٹینٹ کہاں ہے,
سو دیٹ ہوکڈ می. اور وہیں پہ آپ کا کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھ سے انٹرویو کیا. اس کے بعد میں نے اپنا کانٹینٹ بنانے کے اوپر بہت سوچا, بہت چیزیں کی. دین آئی لانچ مائی پوڈ کاسٹ, جو کہ بہت اچھی نہیں گئی, لیکن پھر بھی مجھے بہت مزہ آیا, مجھے سیکھنے کو ملا. میں غلط پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوں اس کا ہاں جی, میں کوئی غلط پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوں اس کا مطلب کیوں؟ تم کہہ رہے ہو اچھی نہیں گئی؟ نہیں, میری وہ جو فرسٹ سیزن تھا, آج والی تو بہت زبردست جائے گی. تو آئی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس, اور پھر وہ ایک ٹریگر ہوا. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری ایک سجیشن اور بھی یہ بھی تھی کہ میں جو ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ریحان اسکول کے ساتھ, اور ون آف دا ریزن میں ابھی تک نہیں آیا, جبکہ آپ کی باتیں ہیں اور آپ کی ساری چیزوں میں کنونسڈ ہوں کہ جو آپ کی کلر برانڈنگ ہے نا, جو آپ کی استھیٹک برانڈنگ ہے, اس کے اندر میرے خیال ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ وہ جو اس کی لک اینڈ فیل جو ہے نا, کیونکہ وہ باہر سے جو ہے نا, کیونکہ میں انڈیا جب گیا نا تو کسی نے کہا کہ یار وہ گوا چلتے ہیں, تو گوا ہمارے ذہن میں تو ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم وہاں گئے تو بالکل ہی مطلب نا ایسا بالکل فارغ. تو میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے. تو وہ پتہ یہ چلا کہ بھائی برانڈنگ ہے انڈیا کی. انڈیا نے اپنے آپ کو جو برانڈنگ کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. مطلب آج بھی دہلی کے اندر ایک آدمی سائیکل رکشے پہ دوسرے آدمی کو بٹھا کے کہا رہا ہے, یعنی غربت کا کیا لیول ہوگا. یعنی پورے پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. مجھے زیادہ نہیں, میں نے جو ٹریول کیا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کھینچ رہا ہو, لیکن جو ان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. اور کتنی غربت ہوگی نا, وہ کتنی ایک وہ بات ہوگی. تو لیکن انہوں نے ایسا برانڈ کیا ہے کہ اس پہ گورا بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کام ہے, آپ کیجیے گا, ہمیں ری برانڈ کیجیے گا یا برانڈ کیجیے گا. جی جی, ہر چیز تو ہر انسان میں اچھا نہیں ہو سکتا. جی 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 جی. تو وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم اگر کولیبریٹ کریں گے آپ کے ساتھ, دس از ہاؤ وی کین ہیلپ 10X کین ہیلپ ریحان اسکول اینڈ یور فاؤنڈیشن ٹو. فی الحال تو میں نے بتایا نا, ہم ہیلپ لیتے نہیں ہیں, لیکن آپ پھر بھی پرپوز کر دیجیے گا. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ہم پرپوز نہیں بھی لیتا تو ہم پرپوزل دے دیتے ہیں. ہاں بالکل, رشتہ تو دے دو, کوئی پتہ نہیں ہاں ہو جائے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو یہ تو کرنا ہی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور ٹھیک ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ بہت اچھا کام شاید کر رہے ہیں, کیونکہ میں نہیں جانتا. لیکن آپ کو جب میں نے انٹروڈکشنس کرائیں تو آپ نے میں جو انٹروڈکشنس کراتے ہوئے, جب سے فیس بک آیا, جب سے ای میل آیا, میں انٹروڈکشنس کرا رہا ہوں لوگوں کو. تو آپ کی جو انٹروڈکشنس تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ میں نے آپ کو خود ریکویسٹ کری کہ آؤ یار میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لو, لیکن آپ نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا 20 منٹ کی کر کے. دوسرا یہ کہ لیکن یہ کہ یو ڈو یور ہوم ورک, اینڈ آپ کی جو گفتگو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے میری 10,000 ویڈیو ہیں, اس میں سے کم آپ نے 400-500 ضرور دیکھی ہوئی ہے. تو ٹپکلی لوگ آگے بولتے ہیں میں بڑا فین ہوں, لیکن ہوتے کچھ نہیں ہے. سو یو ہیو ایکچولی واچڈ اے لاٹ آف کانٹینٹ وچ میکس می ہیپیئر کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تو سیکھے سکھایا ہے, میں اس لیے آپ کو زیادہ کانٹینٹ چاہیے ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو آئی ایم گلیڈ کہ یو ہیو واچ دا ویڈیوز. بٹ آپ اپنے کانٹینٹ کو بڑھائیں, اور آپ ایک بہت کانفیڈنٹ آدمی ہیں. جو آپ کی پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو گیسٹ دیتا ہوں, آپ اس میں لوگوں کو بلائیں, اور اسٹارٹ ود دا چیمبرز پریزیڈنٹ, اسٹارٹ ود کاٹی پریزیڈنٹ, ایکس پریزیڈنٹس. یہ ان کے پاس بہت کانٹینٹ اور نیٹ ورک ہوتا ہے, اور ان کے پاس وہ ایکچوئل لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. آپ سیالکوٹ کبھی رہے ہیں؟ سیالکوٹ میرا بہت جانا ہوا ہے نا. سیالکوٹ میں کیا ہوتا ہے, گدھا گاڑی کے ساتھ آؤڈی چل رہی ہوتی ہے. جی جی. تو وہ جو آؤڈی والے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں. سیالکوٹ کے ایتھکسل ویلیو بھی اچھے ہیں ایکچولی. جی. تو آپ چیمبرز سے جڑیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چیمبرز کے اندر اپنے آپ کو ان کریں, اور اگر آپ نے پاکستان پہ ہی فوکس کرنا ہے. جی. اور دوسرا میرا آپ کو سجیشن ہے کہ آپ پاکستان سے فوکس کم کر دیں, اور اپنے آپ کو 10x کریں اور 100x کریں. کیونکہ اس وقت اگر آپ ایجنٹک AI میں اچھے ہیں, اگر آپ AI میں اچھے ہیں, تو اس وقت جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی $100 ملین کی کمپنی کیسے بناؤں. یہ وقت دوبارہ شاید اب نہ آئے. کب آئے گا؟ 4 سال بعد, 5 سال بعد, جب کوانٹم آئے گا کمپیوٹرز, تب یہ ٹائم دوبارہ آئے گا. ابھی جو ٹائم یہ چل رہا ہے فی الحال, نیکسٹ 1.5 years میکسیمم 2 years, یہ ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے. اور اس میں جتنے لوگ ہم ہارویسٹنگ کرانے پہ لگا دیں, ندی بہہ رہی ہے جی, گنگا جی, اس میں سے جتنا نکال سکتے ہیں آپ نکال لیں, اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. اینڈ جتنے لوگ نکال لیں گے وہ نکال لیں, نہیں تو یہ سارا پانی سمندر میں جا کے مل جائے گا. تو
یہ جو ٹائم ہے اس وقت ویری پریشیس ہے. اگر آپ پاکستان پہ اسپینڈ کر دیں گے تو آپ سر مار لیں گے, 10 سال میں بھی آپ وہاں پہ نہیں پہنچیں گے جہاں وہ کرسر والا آج پہنچ گئے. جی بالکل. تو وہ ایک نیوز کافی ہے آپ کے بارے میں سارا کچھ ٹھیک کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. So my suggestion to you is that if you are good at these AI tools, start a program which takes 100 people like you along and build a startup in the next 3 months live 1 hour a day. اور اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 10x کرنا ہے یا $10 million میں ایک کمپنی بنا کے بیچنی ہے. From 0 to 10 million should be done in 3 months. اوکے. ایوری تھنگ لائیو. 100 اگر یہ ٹرائی کریں گے تو میرا یہ قیاس ہے کہ 5 سے 10 لوگ کر جائیں گے. 1 ملین تو کر ہی جائیں گے, کہیں نہیں گئے تو. اور اٹس ورتھ اسپینڈنگ این آور فار دس ایکسرسائز. اور وہ لائیو ہو فیس بک پہ لائیو, جیسے لوگ اسٹریمنگ کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, روبلاکس کھیل رہے ہیں یا مائنڈ کرافٹ کھیل رہے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی کھیل ہے. اور اس کھیل کو ایگزٹ کر لیں. اس وقت وائی کامبینیٹر نے 12 آئٹمس کی لسٹ ریلیز کی ہے کل, کہ یہ 12 وہ سبجیکٹس ہیں جہاں پہ اسٹارٹ اپس کو ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. خود کہتے ہیں وہ. اوکے. انہوں نے لسٹ آئیڈینٹیفائی کر دی کہ 10 ہیں, تو ان میں سے لے لیں. ایک لڑکا مجھے اور ملا ہے آپ کے علاوہ, جو میں تھوڑی دیر پہلے کسی کو بتا رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا کوڈنگ سائٹ پہ بھی کس طرف رغبت ہے. تو میں آپ کی توسط سے, شجیل دوسرا لڑکا ہے اس کی توسط سے میں ایک گروپ بناتا ہوں آج, اور اس میں 20, 50, 100 بچے ڈالتا ہوں. اور یہ آپ اگر کر لیں اور آپ چاہے وہ کسی آڈیٹوریم میں کر لیں اور مزہ آئے گا, یعنی آپ فزیکل اس کو کر لیں, آپ ہمارے کیمپسز میں کہیں ایک میں کر لیں, آپ کوئی یونیورسٹی میں کر لیں, آپ ضیاء خان کے ساتھ مل کے کر لیں. ضیاء خان کو جانتے ہیں؟ نہیں. ضیاء خان کو نہیں, جو سیلانی کا پورا پروجیکٹ چلاتے ہیں وہ ضیاء خان ہے. جی جی. آپ فٹ بال گراؤنڈ میں کر دیں, جی. آپ لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں, آپ مطلب جتنا اس کا رولا پا سکتے ہیں. جی. آپ کو مارکیٹنگ کا شوق ہے نا, جی. یہ بہترین اپارچونیٹی ہوگی کہ اس پہ رولا ڈالیں. رولا ڈالنا زیادہ ضروری ہے نہ کہ کام کرنے سے. اچھا. مارکیٹنگ کا رسول پروڈکٹ نہیں ہے, یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ رولا زیادہ ہوتا ہے, ہوتا ہے. ابھی تو آپ نے کہا گوا میں گیا, وہاں تو گوا تھا کدھر, گوا ہی نہیں ملا. یہ گوا کہاں ہے؟ ایسے ہی ہے نا, وہ والا گوا جو آپ کے دماغ میں تھا وہ گوا تو نکلا نہیں. بالکل. تو مارکیٹنگ تو یہی ہوتی ہے کہ رولا زیادہ ہوتا ہے. تو آپ جتنا رولا ڈال سکتے ہیں اس کام پہ ڈال دیں, کیونکہ چائنا نے اپنا پہلا $1 بلین کا انکیوبیٹر لانچ کر دیا. اوکے. واٹ از دیٹ؟ 1 person انکیوبیٹر. جتنے بھی اسٹارٹ اپس آج تک ہوتے تھے اس میں 5 سے 10 لوگ ہوتے تھے. جی. 3 لوگ منیمم مانگتے تھے. اے آئی آنے کے بعد 5 سے 10 لوگوں کی ضرورت ختم ہے. تو چائنا جسٹ لائک اسمال بزنس, ہمارا ایک ہے نا SBA کیا ہے, ایس ایم ای پروموٹ کرنے کے لیے, تو اسی طرح چائنا نے ایک انکیوبیٹر بنایا 1 person کے لیے. سمیڈا کی جگہ انہوں نے 1 person کا انکیوبیٹر بنایا. وہ 1 person انکیوبیٹر آپ بنا لیں. صحیح بات. اور اس میں کہاں اس کی ڈیلی کلاس ہوگی گھنٹے کی. اب رات کے 12 بجے اگر کوئی, یا ٹھنڈے ٹائم میں کراچی میں 7, 8, 9 بجے جو اسٹیڈیم آپ کو اگلے 3 مہینے کے لیے خالی نظر آ رہا ہے, آپ وہاں پہ بچہ بلا لیں. آجا بھائی, کشمیر میں بلوڈ میں بلا لیں, کہیں بھی آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. ضیاء خان کا کمال یہ تھا کہ ضیاء خان سمندر کے کنارے بیٹھ کے کوڈنگ سکھا رہے ہوتے تھے اور لائیو کر دیتے تھے. اوکے. جس کو آنے آ جاؤ. تو رولا ڈالنا زیادہ ضروری ہے کام کرنے سے, کیونکہ رولے میں میلہ ہوتا ہے. جی. میلے میں سارے لوگ آتے ہیں, اور یہ قوم میلہ اورینٹڈ ہے. اس قوم نے ای میل نہیں بنائی آج تک, لیکن میلہ والے بہت ساری سائٹ, ٹیپ میڈ اور کیا ہے وہ جیز کی بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اور PSL کے لیے پہنچ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن جو کام کی ٹائم ہے اس پہ نہیں آئیں گے. تو آپ اس کو PSL کا کانسیپٹ سمجھیں. PSL کیا ہے؟ PSL از انٹرٹینمنٹ کو اس نے مونیٹائز کر دیا. یہ اس کے پیچھے آئی بلیو کہ ون آف دا پرسن بیہائنڈ اٹ از, جس کی وہ گاڑی ہے آج کل MG, کیا نام ہے اس کا لڑکا جو ہے, آفریدی, جاوید کا برین چائلڈ ہے, یا کسی ایک اور مل کے 3-4 کا برین چائلڈ ہے. تو رولا اس کے ساتھ انوالو کر کے کسی ایونٹ کے ساتھ آرگنائز کر کے رولا ڈالیں کہ یار یہ ہم نے 10 ملین کو
گیمیفائی کر دیں کہ جی ہم نے 10 ملین پہ کون پہنچ رہا ہے, قریب کون آ رہا ہے, جی اسٹیڈیم میں نام آ رہا ہے جی عثمان جو ہیں وہ 4 کسٹمر آ گئے ہیں اور فلانے کے 50 ہو گئے ہیں اور ان کا ویب سائٹ اپ ہو گیا ہے, اور ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ اگلے کل آئیں گے دوبارہ اور یہ 1 ملین کا ARR ٹچ ہو گیا ہے یا MRR ٹچ ہو گیا ہے, چلو بھائی اگلے پہ لے جاؤ. اس کی ویلیویشن ہے نا, اس کو اگر آپ گیمیفائی کر لیں, جی آپ ماشاء اللہ مارکیٹنگ کا جیسے میں نے کہا کہ شوق رکھتے ہیں, اس کو سوچیں اور اس کو لانچ کریں. دس ول allow us to accelerate this whole AI process because people زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, اور جن کو سمجھ آ رہا ہے وہ کسی کو بتا نہیں رہے ہیں. یہ ایک عجیب بیماری ہے اس ملک میں. جی جس کو کچھ پتہ ہے نا وہ اتنا مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ نہیں بتاتے. جی اور اگر کوئی بتا بھی دیتا ہے تو اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی. جی جی تو کرتے رہیں اپنا کام, کیونکہ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہوتے تو اللہ آواز لے سکتا ہے, کل بند ہو جائے گی تو بولنا بند کر دینا. بالکل درست فرمایا آپ نے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں ریفلیکٹ کروں گا. آپ کی تمام باتوں پہ ویسے ہی کرتے ہیں ہم ریفلیکٹ, اور یہ بہت ضروری بات کی آپ نے کہ رولے ڈالنے. اور رولے ڈالتے ہوئے میں نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا کوئی واقعی کام نہیں ہے, اور آپ کی بات میں بالکل درست ہے, کیونکہ جب ہم قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے کام. تو لیکن وہ بات مجھے اچھی بھی نہیں لگتی کہ ایک آپ نے رولا اتنا بڑا ڈال دیا, لیکن جب ہم آئے دیکھا تو وہ ہے نہیں. پرائم منسٹر نہیں بن سکتے نا بغیر رولے کے. ہاں جی, نہیں تو ایسے بن کے کرنا بھی کیا ہے, جب کچھ بن گیا پرائم منسٹر تو فائدہ کیا ہوا؟ اور اس کے لیے کون بنتا ہے کہ فائدہ کیا ہو؟ ارے فائدہ دینے کے لیے پرائم منسٹر کون بنتا ہے؟ بھائی پرائم منسٹر بننے کا مقصد میرا جو ہے, آپ کا اور میرا فرق ہے نا. میرے لیے یہ والا گیم ہی نہیں ہے نا کہ رولر ڈال کے میں پرائم منسٹر بن جاؤں لیکن میرے پاس اہلیت نہ ہو. اتنی بڑی شادیاں کیوں ہوتی ہیں بھائی اتنے کروڑوں روپے کی؟ تو یہ تو دکھاوا ہے نا. لیکن کیا آپ کریں گے دکھاوے والی شادی اپنے بچوں کی؟ تو آپ نے وہاں بیت المکرم میں بلایا تھا, میں کیا جانا, کیوں نہیں کیا؟ بیت المکرم میں نہیں کی تھی, وہاں کی تھی بیت المکرم فیصل مسجد میں ہوئی تھی, دوسری طوبہ میں ہوئی تھی. نہیں ایک بیت المکرم میں بیت المکرم میں کسی کی نہیں ہوئی تھی, ہمارے خاندان کی تھی. ایک اور میرے بھائی کی ہوئی تھی, بھائی کے بچے کی ہوئی تھی, وہ ایک مینارہ پہ ہوئی تھی. جی جی بیت المکرم میں بھی آپ نے ایک بار کارڈ لگایا تھا, یہ مجھے یاد ہے. کسی اور کی ہوگی, ہاں اس لیے لگایا ہوگا کیونکہ کسی نے کارڈ دیا ہوگا کہ بیت المکرم میں کر رہا ہوں, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا ہوگا. میری نہیں تھی بھائی. اچھا بات بھول گیا میں. ہاں, اس ملک میں جی آپ چھوٹے سے چھوٹے شہر چلے جائیں جی, اور آپ کو بہترین کیا چیز ملے گی؟ بہترین کیا چیز ملے گی؟ شادی ہال. شادی ہال ملے گا, اوکے. اور کچھ بہترین نہیں ملے گا. روڈ ٹوٹا ہوا ہوگا, بتیاں کام نہیں کر رہی ہوں گی, شادی والی جگہ پہ لگ رہا ہوگا یار یہاں تو کوئی میلہ ہو رہا ہے, کوئی رونق ہے ہاں نا. اب یہ قوم کا ڈیزائن ہے, کیا آپ اوور نائٹ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب آپ کی قوم ایسی ہے, گو ود دا فلو. نہیں فلو کیا, وہ ہے ہی ایسی, تو آپ کو وہی دینا ہوگا جو اس کو چاہیے. اب میں کل کہوں بھائی آپ سوشی کھایا کریں, سارے لوگ بڑی مچھلی نکلتی ہے, کچی مچھلی کھایا کریں, آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, کون کھائے گا بھائی؟ صحیح بات ہے. آپ بتاتے رہیں ان کو, کوئی ہاں 20 years yes sushi can become common like in other countries, but overnight nothing will happen. So what you have to do, you have no choice but to blend in. اور ان کی جو وہ مانگ رہے ہیں, پہلے آپ بریانی اگر وہ مانگ رہے ہیں تو بریانی کھلائیں, پھر اس کے ساتھ تھوڑا سی ٹکڑ سیٹ کر دیں, جی یہ آج نلی بریانی بھی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے, یا آج ہم نے خرگوش بریانی انٹروڈیوس کی ہے, یا آج ہم نے چوہا بریانی انٹروڈیوس کی ہے, یا آج ہم نے وٹ ایور یو وانٹ مینڈک بریانی انٹروڈیوس کی ہے, جہاں آپ کو لے کے جانا ہے سلولی لے جائیں ان کو. اوور نائٹ کوئی نہیں جا سکتا. ایک کتاب ہے لنچ پن, اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیں. تو لنچ پن میں لنچ پن سیتھ گورڈن کی ہے نا, ہاں سیتھ گورڈن کی. لنچ پن میں وہ میں نے بھی 20 سال لیٹ پڑھی. اگر آپ کہیں نا مینٹر کس کو بناؤ تو میں پھر سیتھ گورڈن کو بنا لوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی یہ سرکل ہے اگر, تو آپ خدا کے واسطے ادھر کچھ نہ کریں. یہاں باولے لوگ کرتے ہیں بالکل پاگل, جی جو ریحان بھائی ہیں, جی یہاں نہ کریں, یہاں کر لیں. یہاں پہ جینیس ہوتے ہیں. اوکے, جینیس یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اتنا سا ایڈ کر دو. پاگل پن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اتنے دور آ جاؤ جو کسی کے ڈائجسٹ ہی نہیں ہو. جیسے ریحان اسکول ہے,
تیار ہی نہیں ہے ریحان اسکول کے وہ ایگزسٹنگ کوریکولم میں کچھ ایڈ کرے. کہتا ہے نہیں یہ اتنا خراب ہے میں نہیں کروں گا, وہ ڈھیٹ ہے, اس لیے ریحان اسکول کو پرابلم ہو رہی ہے. اگر ریحان اسکول ایگزسٹنگ اسکول سسٹم میں اتنا سا ایڈ کر دے تو وہ یوں ایکسیپٹ ہوگا, میرا خیال ہے. پتہ نہیں درست بات ہے, میں بھی آپ کے خیال سے متفق ہوں گے شاید. جی بالکل. لیکن اس میں ٹائم کتنا لگ جائے گا اس چینج میں؟ بہت زیادہ. اس میں مطلب مجھے جو رزلٹ چاہیے وہ نہیں آئے گا, کچھ اور آئے گا. آپ کو جو رزلٹ چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ میں رولا کہاں ڈالوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے اچھے کو اتنا اچھا بنا لیا ہے کہ آپ کو اس میں مزہ ہی نہیں آ رہا. جی آپ کا اچھا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا گھومی, میں لوگوں کے سامنے کے ساتھ ٹریول کیا, تو آپ کا سٹینڈرڈ اوپر چلا گیا. پورے پاکستان میں کتنی لینڈ کروزر ہیں؟ پتہ نہیں, کوئی ابھی میں نے اس پہ سنا تھا کوئی 50,000 ہو گئی ہیں شاید. نہیں 50,000 تو اب تو خرید رہے ہیں لوگ سال میں. کتنی پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ. چلو 4 لاکھ لگا لو. 4 لاکھ. ایک کتنے کی ہے؟ ایک ہوگی 2 کروڑ کی ہوگی شاید. چلو, اور میٹا گلاسز کتنے ہوں گے پاکستان میں؟ پاکستان میں میٹا گلاسز شاید ہزاروں میں ہوں گے, مطلب ہزار تو نہیں ہوں گے, نہیں لگتا. 4-5 ہزار ہوں گے شاید. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار کیا پہنا ہوا بھائی, ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا بھائی. اس کی امپورٹنس نہیں ہے. کیوں تم نے اپنا سٹینڈرڈ بڑھا لیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا. قوم بہت ہی زیادہ بیچاری نیچے بیٹھی ہوئی ہے. تو یو ہیو ٹو گو ود دیم. آپ کو نیچے اٹھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب کرتے تھے تو ان کے لیول پہ آ کے کرتے تھے. ہم اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں تو ہاں اچھا کر کے لوگ نکل جاتے, پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جی ابھی بھی ہماری باتوں سن کے لوگ یہی کرتے ہیں, بالکل. اس لیے کہ اندر جاتی نہیں, اتنے دور ہے ڈسٹینس اس گراف سے, بہت دور ہے. $1 ملین بچہ میٹرک کیا ہوا 18, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سارا شکل دیکھیے اس بچے کی. وہ کبھی کبھار ہم یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے نا تو میں آ کے ابو کو بتاتا تھا کہ یار وہ میکڈونلڈس میں نا, میکڈونلڈس کی کیس اسٹڈی سناتا تھا اپنے بزنس پہ رکھ کے. کہتے یار یہ والی باتیں نہیں کیا کرو, ان کو حذف کرو, یہ بات کرو گراؤنڈ ریئلٹی. اچھا پھر مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ یار آپ نے اتنی اچھی ایجوکیشن ہمیں دی کیوں, جب ہم نے باتیں ہی وہی والی کرنی ہیں. تو مطلب ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے نا, صحیح ہوتا ہے, نہیں دینی چاہیے. ہاں تو پھر اب ہم یہ سمجھ گئے کہ اب کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. ہاں لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ اچھی ایجوکیشن بڑی فیکٹری والوں کو اپنے بچوں کو دینی نہیں چاہیے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سے لڑائی جھگڑے اور طوفان, اس سے اچھا ہے بڑے بیٹے کو پڑھاؤ ہی نہیں, اپنے ساتھ رکھو آرام سے. میٹرک کرا دو, ساتھ رکھ لو, ختم. میٹرک میں بھی آدھا ٹائم میٹرک کرے, آدھا ٹائم باپ کے ساتھ جائے. جی نہیں تو کل مجھے صاحب آئے ایک ارب پتی ہوں گے, مجھے ایک چائے اور پلا دو, گلا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, صرف ان کا بچہ ان کے ساتھ کام نہیں کرتا. ہاں نہیں کرتا. اور انہوں نے ایک اور بنائی, بتایا کہ جن کے 8 فیکٹری ان سے یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا. ہاں جی اوکے. اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتے, جی نوکریاں کر رہے ہیں کہیں. جی وائی؟ اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا. اب یہ میں بدبو آتی ہے, گھن آتی ہے, یہ کون کرے گا؟ جی ہم نے جو کالج بنایا ہے اس میں ہمارے اسکول کے لڑکے باہر کچرا کنڈی صاف کرتے ہیں. جی ہمارے اسکولوں میں پرنسپل باتھ روم دھوتی ہے. جی میں تو نہیں جانتا کسی اسکول کو پاکستان میں باتھ روم, ٹیچر باتھ روم دھو کے دکھا کے ویڈیو فیس بک پہ لگا دے, قتل کر دے گی. صحیح بات ہے. اللہ نے کروا دیا کہ یہ دھو رہی ہیں بیچاری, اور شکر کرتی ہیں, تھینک یو بولتی ہیں. تو اب ڈگنیٹی از ان ورک رادر دین شوئنگ آف. اس میں ٹائم کتنا لگ جائے گا میرا؟ ٹائم زیادہ لگے گا. ٹائم لگے گا نا, بندے بنیں گے لیکن اس سے ہیرا نکلے گا, ٹائم بہت لگ رہا ہے. اس لیے ہم نے اپنا ٹارگیٹ کیا ہے کہ اب ہم نے آپ کے سسٹم میں کوئی شوگر ڈیڈی چل بھی نہیں سکتا نا, کوئی وہ جو بالکل ہی ممی پاپا یا ایک بہت ہی زیادہ برگر بچہ نہیں چل نہیں پائے گا. وہ کیسے برگر اسکول بنا رہے ہیں ویسے 50,000 والا, پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں, لیکن ہم بنا رہے ہیں. وہ بننا شروع ہو گیا, وہ میں چلا سکتا ہوں. ایڈمیشن آن ہو گیا, تم کرا دو. لیکن آپ کو اچھا سوال یہ ہے کہ وہ اسکول بھی آپ کا شوق ہے یا اس میں کوئی فائنینشیل ایسپریشن ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیں. ایسپریشن تو نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر آج تک میری زندگی میں نہیں آ سکی بیچاری. تو وہ پھر بڑا مشکل ہے. تم مہمان ہو؟ نہیں. کیا ہو؟ میں دہلی آپ کی طرح ہی پنجابی سوداگر. پنجابی سوداگر نہیں, میری امی خاص دہلی کی.
اچھا اچھا. اور خیر ابو جو ہے میں تو میرے غلطی سے اس برادری میں پیدا ہو گیا ہوں ہاں کہ جی جس کو بہت پیسوں زیادہ سے محبت نہیں ہے. ایسے ہی. مجھے نہیں ہے, اور یہ بیماری ہے, جی جی ہونی چاہیے تھوڑی جی بہت, جی نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی فائنینشیل ایسپریشن نہیں ہے, اس میں ایسپریشن یہ ہے کہ میرا ساری ایسپریشن ٹیم بلڈنگ پہ ہے. مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے, تو میں ان اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا رہا ہوں. جی 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 بہت ہی زبردست آپ کا یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ہمارے جو بچے ہیں نا یہ ہیں تو بڑے ٹیلنٹڈ, لیکن ان کو بھی چونکہ یہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, اور جو ایک سرحد کے اس پار والی ہوا لگے ہوئے جو بچے ہیں نا وہ تھوڑے سے اور ڈفرینٹ قسم کے اسمارٹ ہوتے ہیں, تو اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جس لیول پہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یعنی وائی کمبینیٹر میں جا کے جب یہ بیٹھے گا بچہ, انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا چیلنج آئے گا, لیکن اس کو کم آئے گا, کورا ہونے کے باوجود بھی کم آئے گا. اچھا یہ جو بچہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر بھی ڈپینڈنسی اس کی رہے کسی اور کے اوپر کہ یار ایک کام کرنا, یہ والی تو نہیں رہے گی جو آپ نے وہ تو اوور کم کر دیا کہ یار تو بات کر لے. ایک یہ ہے نا جو میرے پاس سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار نہیں آپ فکر نہیں کریں, ان سارے بچوں کو میں نے اتنے برگر کھلانے کے لیے 2 سال میں کہ یہ برگر بچے کو اڑا دوں. یہ ضروری یہ ہے پیکیج میں شامل. جی جی آپ فکر نہیں کریں, یہ ابھی انٹرول کے بعد کی کہانی ہے. انشاءاللہ 2 سال اور کے بعد انشاءاللہ ان کی کوریکولم میں شامل ہے کہ انہوں نے سال میں 4 ملک جانا ہے. جی بہت زبردست کوریکولم کا حصہ ہے, لیکن ابھی نہیں, ابھی تو ہم نے بچا کے رکھنا ہے نا. پیچھے سے جو پود آ رہی ہے تھوڑا سا اوپر آ جائے پھر ان کو دکھانا ہے سب کو. اینڈ واٹ از دا فیوچر آف ریحان اسکول اینڈ یور, کل آپ نہیں رہتے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ آپ ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. اوکے ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے, کور ٹیم تیار ہے, میں کچھ نہیں کرتا ہوں, سارے کام ٹیم کرتی ہے, میرا کام صرف ٹیم بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لیجسلیشن کی بھی ہے تمام چیزیں کہ بھائی کیا ہوگا اس کے بعد. آزادی ہے, نہیں آپ چینج کر ڈالو سارا, نو پرابلم. وقت کے حساب سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ریحان اسکول آج جو کچھ کر رہا ہے آج سے 20 سال بعد ریلیونٹ ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, شاید 10 سال بعد بھی ریلیونٹ نہ ہو. اس میں جو تربیت کا عنصر ہے وہ بھی شاید چینج ہو جائے. میں کل کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا بیسٹ فرینڈ اے آئی چیٹ جی پی ٹی ہے ان اسٹوڈنٹس کے اندر, تو آپ ہر چیز اگر پوچھ کر, اس نے کیمرے کا میں سیٹنگ چینج کرنے کے لیے مجھے بولا, میں ذرا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں. میں یہ ٹریگر ہوا ادھر سے, میں نے کہا اوہو, جو اس کے بچے کے بچے کے بچے ہوں گے وہ تو پتہ نہیں چیٹ جی پی ٹی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے ہوں گے. وہ تو مر گئے بھائی, وہ تو گاڈ ہی اس کو بنا دیں گے. وہ تو کچھ اور ہی گڑبڑ. مطلب وہ میں صرف 100 سال بعد کا سوچ رہا ہوں. جی 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 کہ آفٹر 100 سال بعد کی جو بچہ ہوگا وہ تو اگر اے آئی دنیا رہتی ہے تو بھائی وہ تو مطلب وہ تو اندر ہی اے آئی گھسنی ہے, سائبورگ ہونا ہے اس نے. جی جی تو مطلب آئی گیو اپ, آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ دنیا کیسی ہوگی. میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہے. تو میں تو صرف اس ٹائم میں جس میں پریزنٹ میں رہ رہا ہوں, جس میں آپ ہیں, اس کے لیے کام کر رہا ہوں. واہ. اور میرا ٹارگٹ اس میں ایسے 1000 جو ان کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے 1000 لیڈر بائی ڈیزائن بنانا ہے کہ جس ملک میں گٹر, پانی, بجلی, روڈ یہی نہیں ٹھیک ہو رہا کم بخت, بم بنا لیا ایٹم بم, سائیکل بناتے نہیں ہے. کیا مشکل ہے یار, سائیکل ہی بنا لو, بیٹری بھی بنا لو, سولر کا پینل ہی بنا لو. پیسے نہیں بن رہے نا اس میں, آپ سمجھے نہیں نا. بنتے ہیں یار, ان کو ڈر ہے کہ چائنا والے سے اچھا نہیں بنا سکتے, حل اپنے اوپر یقین نہیں ہے. جی جی جی. اگلی دفعہ آئیں گے نا تو ہم نے لوکل میٹا گلاسز بنائے. کیا بنائے؟ لوکل میٹا گلاسز. واہ, آئندے بھائی چیک کرائیں اگلی دفعہ ضرور. تو آپ کا اس میں ہمارا سب کچھ یہیں لوکل اسمبل کریں گے. واہ. اب ہم چپے تو یہاں نہیں بنا سکتے ابھی تک, تو جو بنا سکتے ہیں وہ تو بنائیں, وہ تو بنا لیں. تو میرا بھائی ماشاءاللہ اچھا امپورٹ کرتا ہے سولر میں, ہاتھ پیر جوڑ کے تھک گیا. ابو حیران بھائی اس میں پیسے نہیں بنتے. ہاں نا. ابے بھائی نہیں بنتے تو بن جائیں گے. تو میں بزنس کو ایسے نہیں دیکھتا, میں بزنس کو دیکھتا ہوں بچے کی طرح. آپ نے 2 بچے بنائے نا جی, آپ نے حساب لگایا تھا کہ کتنے کا بنے گا؟ 2 نہیں میرے 4 ہیں. 4 ہیں. حساب لگایا کہ کیا کاسٹ آئی ہے ابھی تک؟ نہیں. کتنی کاسٹ آ چکی ہے, کتنی کاسٹ آئے گی 20 سال میں, نفع کتنا, کب پروفیٹیبلٹی کب آن ہوگی, حساب لگایا کوئی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. تو بزنس میں کیوں لگاتے ہیں؟ بزنس میں لگانا چاہیے کیونکہ ریحان بھائی. ہاں یہ آپ کا خیال ہے نا, میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بورنگ ہوتے ہیں تو بچہ پیدا کرتے ہیں نا. بورنگ ٹائم میں بچے کے ٹائم ہوتے ہیں نا ایکسرسائز, اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ بورنگ ہو رہے ہیں تو بچہ پالنے پہ فوکس کریں. بچہ بڑا ہوگا خود ہی اپنا خیال کر لے گا. تو 20 سال ایک پروجیکٹ کو دے دیں کیونکہ وہ امپیکٹ کریٹ کرے گا.
بچہ وہ بھی ہوپ فلی امپیکٹ کریٹ کرے گا. تو اسی طرح سے میں اس مائنڈ سیٹ سے اسٹارٹ اپ چلانے کا مشورہ دیتا ہوں. ایک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے پیسہ بنانے کے لیے, جو میں نے آپ کو الگ ایڈوائس کری جی کہ آپ 3 مہینے کی ہیکاتھون کریں, جان مار دیں سالے پہ, بنا لیں $10 ملین, لیکن اس کا پرپس ہے ہی پیسہ بنانا. جی اب $10 ملین آ گیا, اب چل کر جائیں, اب کتنے اور بنانے یار, صحیح بات ہے, بہت ہیں. دوسرا لیگیسی بلڈنگ نہیں, لیگیسی نہیں, بس آپ بور ہو رہے ہیں. ہاں بھائی یہاں پہ روڈ ٹھیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. تو اس کا بچہ کہاں ہے, اس کا اسٹارٹ اپ کون ہے؟ 10x پاکستان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. تو اس کا اسٹارٹ اپ کہاں ہے؟ جی یہ اسٹارٹ اپس ہمارے بچے ہیں, اور یہ بچے ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ, ان کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی ہم نے روڈ کا پرابلم ٹھیک کرنا ہے. اچھا ریحان بھائی, یہ جو آپ اس پہ کام کریں, کھلائیں پلائیں, جتنا دے سکتے ہیں دیں, اللہ دے گا. اور جس طرح اللہ 8 بچوں کو دے گا, 10 بچوں کو دے گا, اس طرح اس اسٹارٹ اپ کو بھی دے گا. جتنا ٹائم دے سکتے ہو ابا کے طور پہ اس کو اتنا دے دو, ایک ماں رکھ دو اس کے لیے بس, اور اس ماں کو غریب سی ماں لا کے لگا دو, اس پہ کچھ نہ کچھ اچھے کر ہی لے گی ماں باپ کے ساتھ. گریٹ. میں اس ماڈل پہ اسٹارٹ اپس بناتا ہوں. میں اس ماڈل پہ اسٹارٹ اپ نہیں بناتا جو پیسے بناتے ہیں. ہاں اس ماڈل کے لیے اسٹارٹ اپ کے لیے شاہ رخ ہیں, اب ان سے ملیں. وہ ہمارے اسٹارٹ اپ کا جو کیا ہے اسٹوڈیو, اس کا کام ہی پیسے بنانا ہے. میرا کام نہیں, میں نہیں بنا سکتا, میرے نصیب میں نہیں ہے. میرے نصیب کے پیسے میرے پاس چل کے آتے ہیں. گریٹ, بڑی زبردست استغنا والی بات ہے یہ. پتہ نہیں کون ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ استغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا اپنے بارے میں یہ یعنی وہ اس میں وہ کہتے ہیں نا, اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں قاضی الحاجات, اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں فقر سے جو ہے میسر تونگری سے نہیں. یعنی جب آپ سیلف لیس ہو جاتے ہیں تو پھر جو اس میں جو مزہ ہے نا, اس میں جو سکندری ہے نا, وہ پھر پیسے والے کے پاس نہیں ہے. یہ اقبال انکل کا, یہ اقبال کا ہے. یار میں تھک گیا, ہر تھوڑے دن بعد ایک نیا آ جاتا ہے, کہیں مجھے کوئی دیکھ کے چلا جاتا ہے, یار یہ والا بھی انہیں کا ہے. ہاں جی بالکل, پتہ نہیں کیا کیا بتا کے چلے گیا, ہمیں تک پتہ ہی نہیں کچھ. ہاں یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے بس عجیب ہی ایک طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو لیا ہے. بس قومی شاعر ہے, لیکن وہ جو بتایا ہے نا انہوں نے, واقعی مجھے بھی اس بات کی بڑا افسوس رہتا ہے کہ مجھے بہت دیر سے جو چیزیں پتہ چلیں, ورنہ بہت ہمارے لیے اسباق ہے. یعنی واقعی یہ جو میرا خیال ہے کہ جتنا امپیکٹ آپ نے بلڈ کیا شاید بہت زیادہ کسی پیسے والے ارب خرب پتی آدمی نے نہیں کیا. جو میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا, لیکن ایک امپیکٹ کی بات ہے. منہ پہ بھی کہتے ہیں میرا خون بڑھ جائے گا. نہیں وہ ہوتا ہے نا, وہ پھر تعریف میں آ جائے گا نا. میں تعریف نہیں کرنا چاہتا, تعریف سے خراب ہو جاتا ہے. میں مٹی پھینک دوں گا, اب بولیں تو صحیح. تو مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ جتنا امپیکٹ, کیونکہ امپیکٹ والے جو ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امپیکٹ, تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کیا. جس نے واقعی کام کیا ہے وہ تو خود شناسا تو ہے نا ان کو, جس ببل میں وہ رہتے ہیں اس میں ہے امپیکٹ. اچھا, بہرحال تو یہ میرا خیال ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو صحت دے, تندرستی دے اللہ تعالیٰ. کے لیے یہ دنیا جیل کے جیسی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. مجھے کیوں جیل میں رکھنا چاہتے بھائی, جانے دو. نہیں, جب تک ہیں تب تک آپ, جب تک ہیں اس کی دعا دو نا بھائی. جب تک میں ایکسٹینشن لگوا رہے ہو میری جیل کی کہ نہیں, آپ اور لمبا رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے نا, تو آپ اپنے فائدے کے لیے مجھے جیل میں رکھ رہے ہیں. نہیں تو یہ ایسا تو ظالم ہے. یہ جو حدیث کا آپ نے تفسیر کی ہے اور وہ کیا, وہ درست نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ یہ مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث. میں مطلب تھوڑی بتا رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ قید خانہ نہیں ہے مومن کے لیے. یہ اس طریقے سے جس طرح آپ اس حدیث کو پرسیو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. میں تو جانا چاہتا ہوں, نکلو تو پھر آپ کی خواہش ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ اور حضور کی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بور ہو کے تھک گئے ہیں. آپ کی بوریت سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے آپ کو. چلیں اللہ کی مرضی. جی ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی, شکریہ آپ کا بہت بہت. اینڈ کر دیں جی. اٹ واز سچ این انسائٹ فل اگین, اور بہت ہی ہم نے کھلی ڈلی باتیں کی, اور مجھے تو احساس ہوا تھا کہ بیچ میں اب عثمان بھائی جو ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کو تھوڑا سا بہتر ایڈٹ کریں گے, جیسے انہوں نے لاسٹ ٹائم میری ایڈٹ کی تھی. تو انشاءاللہ بلکہ میری ٹیم کرے گی, کیونکہ یہ تو کانٹینٹ آپ ہمیں دے دیں گے, تو میں اس کو اچھا سا ایڈٹ کر کے انشاءاللہ وی ول تھرو اٹ ٹو دی آڈینس, ٹو مائی آڈینس, اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو پروپیگیٹ ریحانس بھائی میسج
which is of a prosperity of Pakistan, prosperity of the world, and bringing people from the ground to a higher level where they can make and sell their companies and make it a unicorn, something like that. Thank you very much for joining us, and we hope to see you in the next podcast. Thank you.